میں تھوڑا انتظار کر رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں، انشاءاللہ میں آپ ہی کے پروگرام میں آ کے بتاؤں گا کہ یہاں چند لوگ ایک دو بلوچستان کے ایسے نام نہاد جو اپنے ٹاؤن کمیٹی کا کونسلر کا الیکشن بھی ہار کے یہاں آئے ہیں، وہ یہاں بیٹھ کے بلوچستان کے وارث ہونے کا یا بلوچستان کی میکنگ اور بریکنگ کا دعوے دار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بیٹے کو ودرا کیا گیا تھا، مجھے پارٹی نے سپورٹ نہیں کی۔ کیا تو اس وقت کنٹریکٹرز بلوچستان کی حکومت چلا رہے ہیں؟ جی ہاں، اس وقت وہ ایک شخص سیاسی ایک عہدے پہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں، وہ اور 3 کانٹریکٹر کی حکومت ہے۔ قدوس مزن جو ایک پپٹ ہے، پورے 5 سال کے بعد جب الیکشن ہوتا ہے تو لوگ پھر آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی کمٹمنٹس کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی، لوگوں کے ساتھ جو وعدے آپ نے کیے، آپ کی پرفارمنس کیا ہے، آپ نے ڈیلیوری کیا کی، آپ نے لوگوں کو کیا دیا۔ اور مجھے تو 7 سال ہوئے پی ٹی آئی میں آئے ہوئے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک ہم ایک پارٹی نہیں بن سکے۔ ناظرین، یہ تھی وہ چارج شیٹ جو وزیراعظم کے معاون خصوصی اور پی ٹی آئی بلوچستان کے سابق صدر پارلیمانی لیڈر سردار یار محمد رند نے اپنی ہی پارٹی اور عمران خان کے خلاف چند ماہ پہلے ہمارے ہی شو میں پیش کیا تھا، اور انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس آ کر ہمارے ہی پروگرام میں کچھ اور انکشافات کریں گے اور باتیں کریں گے۔ اور کل ہی انہوں نے وزیراعظم کے معاون خصوصی کی حیثیت سے انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار یار محمد رند صاحب۔ سردار صاحب بہت شکریہ، آپ کے جو انکشافات ہیں آلریڈی وہ سوشل میڈیا پہ آنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیوں استعفیٰ دے دیا آپ نے، وجہ کیا بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے تو پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے دوبارہ مجھے اپنے شو میں بلایا، مجھے عزت بخشی۔ اس دن بھی میں نے آپ کو کہہ کے گیا تھا یہاں سے کہ حالات اس وقت بھی ایسے ہی تھے، مگر بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی مینس عمران خان، اور کوئی بھی نہیں ہے پی ٹی آئی میں، باقی سارے مہرے ہیں۔ جب جہاں خان صاحب بٹھائیں، جس کو چاہیں بٹھائیں، جس کو چاہیں نکالیں۔ تو میری خواہش تھی، میں نے کوشش کی تھی جب میں نے جوائن کیا تھا، اس امید پہ 7 سال ہم نے زندگی کے گزارے کہ شاید خان صاحب اللہ ایک دن موقع دے گا، اور یہ میں نے منہ پہ بھی کہا تھا۔ جب میں جوائن کر رہا تھا میں نے کہا تھا خان صاحب میں آپ سے نہ میری کوئی ٹرمز ہیں نہ میری کنڈیشن ہے، میں کچھ چیز آپ سے نہیں مانگتا، بحیثیت ایک پختون آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو کم سے کم آپ ہمیں وہی اختیارات دیں گے، وہی مراحت دیں گے جو آپ کسی پشاور کے پختون کو دیتے ہیں یا لاہور کے کسی پنجابی کو دیتے ہیں۔ ہم آپ سے زیادہ نہیں مانگتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ ایکول ہمیں رائٹس دیں جو پاکستان کے دوسرے صوبوں کو ملتے ہیں۔ اور اس لیے میں ایک پختون سمجھ کے آپ کی پارٹی میں آ رہا ہوں کہ آپ ایک چھوٹے صوبے سے شاید آپ کو زیادہ احساس ہو کہ ہمارے لوگوں کی کیا احساس محرومی ہے، کیا ان کے ساتھ زیادتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پرومس کیا تھا، 2 پرومسز کیے تھے، ایک تو یہ پرومس کیا تھا، اور دوسرا نصیر آباد جب وہ تشریف لائے تھے جلسے کے لیے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ خان صاحب لوگ ایک بڑی لسٹ رکھتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ ہمیں یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ۔ ہمارے علاقے کا نصیر آباد ڈویژن اور سبی ڈویژن کا ایک ہی مسئلہ ہے، کچھی کینال۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ جب پاور میں آئیں گے تو کچھی کینال کو، مطلب وہ وعدے پورے نہیں۔ سردار صاحب انہوں نے تو جام کمال کو سی ایم بنایا، وہ بھی بلوچ، قدوس بزنجو کو ابھی بنایا، وہ بھی بلوچ، کیا وہ بلوچ نہیں ہے؟ عمران خان خود تو گورن نہیں کر رہا بلوچستان۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ یہ 1972 سے جب سے یہ صوبہ بنا ہے، اس مرکز کی، اس اسلام آباد کی یہ ہم پہ مہربانی ہے۔ ویسے تو ہم 1 کروڑ 20 لاکھ پاپولیشن ہے اس وقت بلوچستان کی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ تحفے آپ لوگوں کو کہاں ہاتھ آ جاتے ہیں، کدھر سے آپ لوگ، یہ چوائس اسلام آباد کی ہوتی ہے۔ چیف منسٹر بلوچستان کے ووٹوں سے اور بلوچوں کے ووٹوں سے نہیں بنتا ہے، وہ اسلام آباد کی مرضی سے یہاں منتخب ہو کے وہاں جاتا ہے اور وہاں ووٹ اٹھاتا ہے۔ جب یہ الیکشن ہوئے میرے پاس 34 آدمیوں کی میجورٹی تھی، لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کو 11 بجے ترین صاحب کا ذل الہی کا مجھے فون آیا کہ رند صاحب آپ جام صاحب کے حق میں بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا میں کیوں بیٹھوں؟ وجہ
انہوں نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس 5 ووٹ ہیں نیشنل اسمبلی کے MNAs ہیں، ٹھیک، اگر آپ ان کے حق میں نہیں بیٹھے تو وہ خان صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے اور خان صاحب پرائم منسٹر نہیں بنیں گے۔ صحیح، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ترین صاحب زندہ ہے، انشاءاللہ آپ ان سے ایک دن پوچھئے گا۔ جی، میں نے کہا اگر میرے چیف منسٹری کے کینڈیڈیٹ ودرا کرنے سے خان صاحب اگر پرائم منسٹر بنتے تو مجھے اس سے بڑی خوشی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے میں ودرا کرتا ہوں، میں آئی ایم نو مور کینڈیڈیٹ آف دی چیف منسٹر بلوچستان۔ ٹھیک، تو میں نے تو ایک یہ بھی پارٹی کے لیے آپ نے قربانی دے دی، یہاں تک ہم نے لیکن دی۔ جام کمال کے بعد قدوس بزنجو CM بن جاتے ہیں، آپ کی پارٹی کے 2-3 منسٹرز ان کے ساتھ ہیں، قدوس بزنجو کو آپ CM نہیں مانتے اپنا؟ دیکھیں میں نے نہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دیا اور نہ میں نے ان کو سپورٹ کی۔ میری اسمبلی کی تقریر فلور پہ جو میں نے کی ہے وہ آج بھی ریکارڈڈ ہے، اور میڈیا کے ساتھ ٹاکس کی وہ بھی۔ آپ نے ہمارے شو میں کہا تھا 3 کانٹریکٹرز جو ہیں وہ بلوچستان کی حکومت چلا ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ 3 کانٹریکٹرز ہیں اور کچھ اسلام آباد کی شخصیات ہیں جنہوں نے چیف منسٹر قدوس بزنجو کو چیف منسٹر بنایا، ادروائز تو وہ تو شریف آدمی اس وقت بھی۔ آپ نے ایک اور بڑا دعویٰ بھی کیا ہے، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں، آپ اسی لیے تو میں کہتا ہوں 3.5 ارب روپے میں جی بلوچستان کی حکومت تبدیل ہوئی، تو اس پہ کوئی فرق پڑا؟ میرے میڈیا پہ آ کے لائیو انٹرویو دینے کے باوجود کسی نے اس کو نوٹس کیا؟ تو یہ پیسے کس نے لیے؟ میں ایک بات اور بھی میں پوچھتا ہوں خان صاحب سے، خان صاحب نے ہم پہ الزام لگایا تھا جی کہ جی بلوچستان میں جو ایک ووٹ 7 کروڑ کا بکتا ہے، تو میں خان صاحب کو آپ کی ٹی وی کے اس پروگرام کے سے توسط سے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں وہ لا کے کیوں نام نہیں دیتے؟ صبح ان کے وہ تو ہیں نا ماشاءاللہ 2-3 جو انہوں نے رکھے ہوئے اپنے، ان کے ذریعے سے بتا دینا کہ کن کن لوگوں نے اپنا ووٹ بیچا ہے۔ اگر سردار رند نے اپنا ووٹ بیچا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں ریزائن کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اسی پروگرام میں ریزائن کروں گا میں۔ اور دوسری بات کہ مجھے وہ سزا دی جائے تاکہ اس کے بعد کوئی عوامی نمائندہ اپنی یہ جو سیٹ نہ بیچے، اپنا ضمیر اور غیرت، اپنا ایک مینڈیٹ کو نہ بیچے۔ 3.5 ارب روپے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ خان صاحب کو پتہ ہے؟ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں 3.5 ارب میں، تو یہ پیسے کس نے لیے، کس نے دیے؟ سر میں ابھی اس دلالی میں تو شامل نہیں تھا، اس ڈیل کے حصہ تو میں نہیں تھا، مگر بلوچستان کی زد عام ہے، ہر عام آدمی آپ وہاں پہ چلے جائیں فٹ پاتھ پہ بھی تو ان سے پوچھ لیں۔ اس کی وجہ اور ریزن یہ نظر آتی ہے کہ وہاں پہ منسٹری بکی، وہاں منسٹر بکے، ڈپارٹمنٹ بکے، وہاں پہ آتے ہی بولی لگی سیکرٹریز کی کس کو کون سا ڈپارٹمنٹ چاہیے۔ وہاں تو گریڈ 7 بھی بکتا ہے، وہاں پہ تو پورٹ فولیوز بھی پورٹ فولیو بھی جو منسٹرز کے پورٹ فولیو تھے وہ بھی بکے، سیکرٹریز بکے۔ اس کو تو چھوڑیں، ایکسین اور وہ تو ویسے ہی بکتے تھے، پوسٹنگ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لیے جاتے تھے۔ اب تو ایک معمولی ایس ڈی او جو ہے اس کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں۔ یہ پیسے جو ہیں جو پورٹ فولیوز کے اور اس کے 3.5 ارب یہ قدوس بزنجو نے لیے؟ نہیں، وہ فیسلٹیٹر تھے، فیسلٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، وہ پیسے اٹھا کے انہوں نے آگے آپ کے اسلام آباد کے اس بڑے مقدس شہر میں انہوں نے یہ پیسے پہنچائے ہیں۔ اچھا جی، اور یہ پیسے یہاں پر کوئی پولیٹیشینز ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں، اسلام آباد تو بہت بڑے لوگوں کا گھر ہے، پاور پولیٹکس یہیں ہوتی ہے، پاور کوریڈورز یہیں پہ ہیں، یہاں پہ ہمارے مقدر کے ہمارے نصیبوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بلوچستان کے عوام کے ووٹ سے تو وہاں چیف منسٹر نہیں بنتا، وہاں حکومت بلوچستان کے لوگوں کے ووٹوں سے تو نہیں بنتی ہے، وہ تو یہاں فیصلہ کرنے والے لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا سردار صاحب، یہ جو مطلب بہت بڑا جو یہ بہت بڑی ایلیگیشن ہے، تو یہ جو 3.5 ارب روپے اسلام آباد میں ہیں، یہ بڑی اہم سیاسی شخصیت ہے کوئی جو مینیج کر رہی تھی یہ ساری چیزیں؟ جی ہاں، ایگزیکٹلی آپ بجا فرما رہے ہیں، آپ وہ مسکراہٹ میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں، کے منہ پہ۔ میں کیوں مسکراؤں گا؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتا دیں کہ وہ جو آپ نے سوال کیا ہے تو آپ کے پاس، مجھے تو لگتا ہے کہ میرا جو میں جواب دینے سے پہلے میں سمجھتا ہوں آپ کو علم ہے میرے جواب کا۔ تو جی ہاں، یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ مینیج کرتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان کے ہر فیصلے ہمارے گھروں کے کوریڈور سے گزر کے جو ان کی راہداری، لیکن نام آپ فی الحال نہیں لیں گے؟ میں نام معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اگر میں چشمدید گواہ ہوتا تو ضرور نام لیتا۔